میں کر لوں. بسم اللہ الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم لبیک چینل میں میرے ویورز اور لسنرز سب کی خدمت میں بہت بہت سلام، ڈھیروں دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے، پریشانیوں کو دور کر دے اور جتنی دعائیں اور حاجتیں ہیں ان کو پورا فرما دے. میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو آج جو میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں نا، وہ سورہ یوسف کے متعلق کرنا چاہ رہی ہوں. سورۃ یوسف میں بہت سی چیزیں ہیں، ایسی لاجواب ہے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ یہ چیزیں بھی یہاں ہیں. پڑھتے تو سارے ہوں گے لیکن کئی دفعہ ہم غور نہیں کرتے نا کون سی چیز کس لیے ہے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر کوئی کام آپ کا جو ہے ہر وقت آپ کو مشکل ہی رہتی ہو، کوئی کام ہوتا 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 رک جاتا ہو، ایسا تو ہوتا ہے. میرے خیال میں تو ہر گھر میں ہوتا ہے، کیونکہ میں نے اپنے گھر میں اپنی فیملی میں بھی دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں لوگ ہوتے ہوتے لٹک گیا ہے اور پریشانی رہتی ہو. تو یہ پڑھیں، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ غالب ہے ہر کام میں، اسی کا امر، اسی کا حکم چلتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد 101 دفعہ آپ عشاء کی نماز کے بعد چلیں پڑھ لیا کریں. ہر نماز میں شاید آپ کو زیادہ لگے، ویسے میں کہتی ہوں ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ لیا کریں مستقل مزاجی کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالی ہر کام میں آپ کو آسانی دے گا. مشکلات اللہ کے فضل و کرم سے اس کے حبیب کے صدقے میں کھل جائیں گی. اللہ کی مدد ضرور آئے گی جب آپ کہیں گے کہ اللہ کا امر، اللہ کا حکم ہی غالب ہے ہر کام میں، مگر ہم لوگ ہی نہیں جانتے اکثر ہم میں سے. تو پھر اللہ تو ہماری بات سنے گا نا، کیوں نہیں سنے گا؟ وہ تو ہے ہی سننے والا، ایک وہی تو ہے جو سنتا ہے. باقی لوگ تو ہماری بات سن کے تو تنگ پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں روز ہی کوئی سوال، روز ہی کوئی پرابلم، ہم کیا کریں؟ اللہ ہی تو ہے جو خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ اپنی درخواستیں لے کے میرے پاس آ گیا. تو یہ ہے آیت نمبر 21 سورہ یوسف پارہ نمبر 12. آیت نمبر 21 سورہ یوسف پارہ نمبر 12 کی ہے یہ، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو اس کے کس قدر زیادہ فائدے ہیں. کئی لوگ اس کو بڑے اپنے اسپیشل کام کے لیے عشاء کی نماز کے بعد 12 تسبیحیں 12 دن پڑھتے ہیں. میں نے بھی پڑھی ہے، جس کام کے لیے پڑھی تھی اللہ کے فضل سے ہو بھی گیا تھا. اچھا، اب دوسری طرف آتے ہیں سورہ یوسف کی. واللہ المستعان علی ما تصفون. واللہ المستعان علی ما تصفون. تمہاری بنائی ہوئی بات پر اللہ ہی کی مدد طلب ہے. یہ ہے اگر کوئی جھوٹی تہمت لگاتا ہے، جھوٹے الزام لگاتا ہے، ہر وقت شک کرتا ہے، ہر وقت تہمت لگاتے رہتے ہیں، کوئی یہ ہو گیا وہ کر دیا، یہ بلا وجہ، تو اس سے بچنے کے لیے یہ پڑھیں کہ مجھے تو جو باتیں آپ لوگ بنا رہے ہیں اس سے تو میں اللہ کی ہی مدد طلب کرتا ہوں. حضرت یوسف نے یہی پڑھی تھی جب ان کو کہتے تھے کچھ تو انہوں نے یہی پڑھی تھی. یہ ہے سورہ یوسف پارہ نمبر 12 آیت نمبر 21. آیت نمبر 21 یاد رکھنی ہے. اچھا، تیسرا بات میں بتاؤں، مشکلات سے نکلنے کے لیے اللہ سے مدد اور بھروسے کی دعا. یہ بھی سورۃ یوسف کی ہے لیکن کمال کی دعائیں ہیں ساری یار، اس میں اتنی اچھی ہیں. سارا قرآن ہی اللہ کی رحمت و نعمتوں سے بھرا پڑا ہے. ہم ہی ان کے مطلب نہیں سمجھتے تو ہمارے دل کے تالے کیسے کھلے؟ جب ہم مطلب نہ پڑھیں، جب ہم تشریح نہ پڑھیں، جب ہم کچھ نوٹ نہ کریں تو شیطان تو بس ہمارے دل پہ چونچ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے نا. بس وہ ہمارے دل کو کچھ سمجھ ہی نہیں آنے دیتا سوائے بیہودہ باتوں کے. یہ دیکھ لو، وہ کر لو، یہ کر لو. ہم گناہ گار ہیں نا، انسان ہے، نفس ہمارے ساتھ ہے، تو اس لیے ہم بس بھٹکے رہتے ہیں. اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے، ہمارا ساتھی، ہمارا مددگار بن جائے. تو یہ آیت ہے، ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے
اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کیا معنی ہے، کیا اللہ نے کہہ دیا قرآن میں، ان الحکم اللہ، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، علیہ توکلت و علیہ فلیتوکل المتوکلون، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 67 کی آخری آدھی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 67 آخری آدھی، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھیں، اور اس کو آپ پڑھیں اپنے مطلب کے حساب سے، آپ کتنا پڑھنا چاہتے ہیں، 41 دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں، 21 دفعہ، 33 دفعہ، 100 دفعہ، یہ آپ کے اوپر ہے کہ جو آپ، لیکن یہ اتنا پکڑیں کہ جس کو آپ قائم بھی رہ سکیں، اللہ سے مانگتے رہیں کہ میرا بھروسہ تو اپنی نیت کام کی دماغ میں کر لیں، یہ میری نیت ہے میرے اللہ میرے مولا۔ میں اپنی بات ہر ایک کو تو نہیں بتا سکتا نا، کوئی اپنی قمیض کسی کے سامنے اٹھائے گا تو کیا کرے گا، اپنا ہی پیٹ ننگا کرے گا نا، دوسرا سن کے 1 منٹ کے لیے کہہ دے گا اوہ ہو بہت یہ ہو گیا، پھر وہ کیا کرے گا بیچارہ، وہ اپنی چیزوں پہ قادر نہیں ہے تو ہماری چیزوں پہ بیچارہ کیا کرے، وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی کوئی گلہ نہیں۔ تو اللہ کے دامن کو پکڑ لیں، اس کی رسی سے لٹک جائیں، جھول جائیں، میں نے نہیں چھوڑنی اللہ، میں تو بس اب تیرے پلے پڑ گیا، بس یہ میری بات یاد رکھیں، اس کو آپ پڑھا کریں جتنا پڑھ سکے۔ اچھا، اگر ہر وقت کسی پر مصیبت پریشانی یا غم آتے ہی رہتے ہو، یعنی ایک سے جان چھٹ گئی ایک اور آ گیا، ایک سے جان چھٹ گئی ایک اور آ گیا، تو یہ تو پڑ گئی نا مصیبت، اللہ معاف کرے، یہ اللہ کی مرضی سے آتے ہیں، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی نا، ہمارے اپنے گناہ، ہمارے اپنے ہی ہاتھ ان کو گھسیٹتے ہیں، بڑی دیر اللہ صبر کرتا ہے، بڑی دیر اللہ ہمیں دیکھتا ہے، ہمیں ڈھیل دیتا ہے، ہمارے پردے رکھتا ہے، ہمیں ڈھانپے رکھتا ہے، ہمیں سمجھاتا رہتا ہے، ہم نہیں سمجھتے، جب تک کہ وہ ہماری رسی پھر کھینچ دیتا ہے، چل اب ہم جھول جاتے ہیں، پھر جیسے پھانسی لگتی ہے نا، تو وہ پھر جب کھینچ دیتے ہیں ڈوری تو وہ اس کی بندہ لٹک رہا ہوتا ہے سر میں، وہ گردن میں پڑ کے گردن ڈلکی ہوتی ہے، یہ پھر ہمارا حال ہوتا ہے، جب وہ کھینچتا ہے ہم لٹک جاتے ہیں، کہاں جائیں، نہیں کوئی جگہ ہے نا جانے کی میری جان، تو پھر جگہ ایک ہی ہے، بس اللہ کی رسی سے لٹک جائیں، ہم سب لٹک جائیں، سب پوری امت کے لیے دعا کیا کرے، بخدا رب اغفر ورحم وانت خیر الرازقین، یا اللہ تو ہم پہ رحم کر، اور ایک پورے نبی کی امت کے لیے کر، اللہم اغفر اللہم ارحم امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ نبی کی امت پہ کی مغفرت کر اور ان کی امت پہ رحم کر۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی پوری امت کی مغفرت مانگی ہے تو اللہ ہمیں ابدالوں میں شامل فرما دیتا ہے، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دیتا ہے، وہ ہمارے سارے کام سیدھے کرتا ہے، اسٹریٹ، چلو بھائی دوڑو، اب سڑک سیدھی ہے، کہیں کھڈا نہیں ہے، پکی ہے، دوڑو بھائی دوڑو، انشاءاللہ میں یقین کریں، یہ پڑھا کرے، اور ایک اللہم اغفر لی ولوالدیہ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جو کوئی 27 دفعہ صبح اور 27 دفعہ شام مغرب یا عشاء پہ پڑھے گا نا، اس کو اللہ پاک مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ وہ کیسے کہے گا میری دعا قبول نہیں ہوئی، میں کہوں گی پھر اس کو گولی مار دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں دعا قبول ہوئی، اگر اس نے یہ پڑھا ہے، یقین اتنا ہونا چاہیے، پچھلی کشتیاں جلا دیں طارق بن زیاد کی طرح، ہم نے اب اللہ سے یہ مانگ لیا، بس اب انتظار میں بیٹھ جائیں، اس کی مدد اترے گی اترے گی۔ اچھا، تو اب اپنی اس آیت کی طرف جاتے ہیں جو میں نے بتایا ہے، تو پھر پڑھا کریں، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں اپنی پریشانیوں اور اپنے رنج کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں۔ جہاں اچانک کوئی غم آ پڑے نا، بیماری کا، کوئی کاروباری نقصان کا، کوئی گھر کے اور جھگڑے لڑائی کا، کچھ اور جائیداد کی مشکل مصیبت کا، تو بس وہ یہ کہے نا اللہ سے، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں اپنی پریشانیوں کی اور اپنے رنج کی فریاد اللہ تجھ سے کرتا ہوں،
تو کتنے منٹ اس کو لگیں گے؟ وہ کرتا رہے دن رات صبح شام، آخر تو دروازہ کھلے گا نا۔ جب آپ کسی کا دروازہ نوک کرتے ہی جائیں، ٹک 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 ٹک، پھر بیل بجائی کھڑے ہو گئے، کوئی نہیں آیا، پھر بیل بجائی کھڑے ہو گئے، پھر بیل بجائی کھڑے ہو گئے، پھر بیل بجائی کھڑے ہو گئے، کتنی دیر کوئی اگنور کرے گا؟ آخر تو تنگ آ کے کھولے گا نا۔ تو اللہ تو محبت سے کھولے گا کہ میرا بندہ، اس کو میرے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا، اس لیے میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، تو اب میں کھول دوں، اس کی سن لو بھلا میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اس کی ہے سورہ یوسف، پارہ نمبر 13، آیت نمبر 86، آدھی ہے یہ بھی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، آدھی آیت ہے، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ۔ اس لیے ان کی تصویریں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے ساری ڈیٹیل 2-3 دفعہ بول کے آپ کو بتا دی ہے۔ اللہ کرے میرے سمیت سب کے لیے رحمتوں کے خاص دروازے کھل جائیں۔ آج جب کہ سب لوگوں نے روزہ کھولا ہوگا، جنہوں نے رکھا ہوگا، اور آج ہی اپنے اعمال پیش ہوئے ہوں گے اللہ کے سامنے، سب دعا کریں، سب کی جھولیاں اللہ بھر دے، آمین ثم آمین۔ میری بھی بھر دے، آپ کی بھی بھر دے، سننے والوں کی، سنانے والوں کی، اللہ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 80 سال تک غم و حزن میں رہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم ہوتا ہے بہت بڑا غم، حزن ہوتا ہے وہ جو تکلیف آتی رہے کوئی، ہم تو بہت ہی بڑا ہے، حزن تو وہ اور طرح کا بڑا ہے۔ تو ہر وقت روتے رہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بچھڑنے کا غم، آنکھیں آپ کی سفید ہو گئی تھی، رو رو کے نظر آنا بند ہو گیا، حتیٰ کہ فرشتوں کو پریشانی ہو گئی۔ انہوں نے کہا اے اللہ ان کا غم دور کر دینا، 80 سال ہو گئے یعقوب علیہ السلام کو روتے ہوئے، اپنے غموں میں، اپنے فکروں میں، ہر وقت آپ سے مانگ رہے ہیں، آپ کے پیغمبر ہیں، آپ ان کی سن لیں نا، یہ گھل گئے ہیں فکروں میں۔ یہ لفظ فرشتوں نے کہا، اللہ یہ گھل گئے ہیں فکروں میں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ جاؤ ان کو پڑھنے کو بتاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا بتایا؟ یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف، یا کثیر الخیر، اے کثیر خیر عطا کرنے والے۔ کثیر کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے کہ کتنا، یعنی شروع ہے تو وہ شروع ہی ہے، شروع ہی ہے، شروع ہی ہے، جا رہا ہے جا رہا ہے، ختم ہے ہی نہیں کہیں۔ تو پھر اس سے بڑی کیا بات ہے؟ یا کثیر الخیر، اتنی خیر دینے والی اللہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ و یا دائم المعروف، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معروف، دائم ہمیشہ قائم رہنے والا، معروف مشہور، جس کو ساری دنیا مانتی ہے، جو مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ یہ پڑھو۔ تو وہی ہوئی، جب آپ نے یہ پڑھا نا، وہی ہوئی، اے یعقوب آپ نے ایسے کلمات کے ساتھ پکارا ہے کہ اگر آپ کے دونوں بیٹے انتقال کر گئے ہوتے تو میں ان کو پھر بھی زندہ کر دیتا۔ اگر آپ کے دونوں بیٹے انتقال کر گئے ہوتے، میں پھر بھی، اللہ نے کہا، تیری یہ فریاد سن کے میں ان کو زندہ کر دیتا۔ تو میری بات غور سے سنیں، جن کے گھر میں بیماری سے کوئی پریشانی ہے، بخدا یہ ساری آیتیں ان کے بڑے کام کی ہے، میں نے ہر چیز بتا دی ہے۔ اگر ان کو ضرورت ہوئی، انہوں نے مجھے فون پہ کہا، تو میں اپنی ڈائری میں سے تصویریں کھینچ کے بھی ان کو بھیج دوں گی۔ میں ہر وقت آپ سب کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، وہ جو بھی ہو، میں اس کو جانتی ہوں یا نہیں جانتی ہوں، میرا کام صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے۔ بخدا آپ لوگ پڑھنے والے، سمجھنے والے، سننے والے بنے، اللہ مجھے توفیق دے خود بھی عمل کرنے کی۔ میں آپ کو ہر دم دن رات بتانے کے لیے تیار ہوں۔ مشکل سے مشکل کام سے نکلنے کے لیے اللہ سے دعا کی کہ ہمارے کام آسان ہو جائیں، یہ ہمارے لیے آسان کر دے اللہ میاں، ممکن کر دے اللہ میاں۔ اس کے لیے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، میرا رب جس کو جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو دیکھیں قید سے نکلنے کے لیے کیسے تدبیر بنائی، یہ سورۃ یوسف کی ہیں۔
میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ یہ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 میں ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ میرا رب جو چاہے اس کی تدبیر آسان کر دے، وہ تو علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو باقی کیا رہ گیا؟ پھر کچھ رہ گیا؟ بہترین دعا اللہ تعالیٰ سے کرنے والی جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آیت نمبر 101 ہے یہ سورہ یوسف میں۔ اے پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں، مجھ کو اسلام پر موت دے اور صالحین یعنی نیک بختوں میں ملا۔ یاد رہے گا نا، سورہ یوسف پارہ نمبر 13 آیت نمبر 101۔ اب دیکھیں یہ ساری آیتیں آج کی خاص الخاص آپ لوگوں کے لیے تحفہ ہے میری طرف سے اللہ میاں کی چیزوں کا۔ یہ میں نے نہیں بنائی، نہ میں گھڑ سکتی ہوں، نہ میری اوقات ہے۔ میں بڑی گناہ گار ایک ناچیز، بہت کم عقل، بہت کم سمجھ، کم فہم عورت ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ مجھے کچھ نہ کچھ سمجھ دے دیتا ہے کہ میں کسی کو کچھ بتا سکوں۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو میرا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو اس کو شیئر کر دیجیے، لائک کر دیجیے۔ اگر آپ کے قیمتی وقت میں اس کام کے لیے تھوڑا سا وقت ہو تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا، کیونکہ پھر آپ کے پاس میسیج آیا کریں گے، آپ کچھ لوگوں کو شیئر کیا کریں گے، تو وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ تا قیامت قبر میں لیٹوں کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ سمجھے کہ فکس ڈپازٹ کھل گیا اللہ کے پاس۔ بس، خدا حافظ۔